ایکویرینز ایک بہترین ٹائم توفتاً اس ہفتے آپ کے پاس آنے لگا ہے۔ ستاروں کی چال سے جب کبھی اچھے وقت شروع ہوتے ہیں وہ سوائے بلیسنگز کے اور کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شوال کا چاند عید کا چاند کہلاتا ہے، رمضان کا چاند ایک برکتیں لاتا ہے، حج کا چاند الگ سے برکتیں لے کر آتا ہے۔ اسی طرح یہ چاند کی جو منزلیں ہیں یہ رب نے مقرر کی اور ان کے پیچھے انعامات بھی ڈفرنٹ انداز کے رکھے۔ کچھ انعامات ایسے ہیں جو رب نے ڈکلیئر کر دیے، جیسے رمضان برکتوں کا، حج کا مہینہ، عید کی شوال کا چاند۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سائنٹیفکلی پروو کی گئیں، ان کا وعدہ نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے سائنس نے یہ پروو کیا کہ چاند فرینڈلی اور مکمل یا اچھے اینگل پر ہو تو انسانی جذبات میں نفاست آتی ہے، جذبات کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ شاعری میں آپ نے جذبات کا ذکر کتنی دفعہ چاند سے، چاندنی راتوں سے، چاند کے حسن سے آپ نے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوگا۔ یہ سائنٹیفکلی پس منظر ہے چاند کا۔ اس سائنٹیفک پس منظر کے عوض اسٹرالوجی میں چاند کی جو بیسٹ پوزیشن ہے ایکویرینس کے لیے وہ 6th اینگل کی پوزیشن ہے۔ یہ اس کا رائٹ فرینڈلی اینڈ افیکٹو موسٹ اینگل ہے، جہاں سے وہ فل فیول کا فلو آپ کو دیتا ہے، جس سے آپ کی زندگی میں صحت کے مسائل ریزالو ہوتے ہیں۔ آپ کی ہیلنگ پراپرٹیز، جسم کو ریکور کرنے کے لیے، ذہن کو ریکور کرنے کے لیے، سیکھنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے، ذہنی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، پرابلم سالونگ فیولز کے لیے جو میکسیمم سپورٹ آف ٹائم ملتی ہے وہ چاند کے 6th اینگل پر آنے سے ملتی ہے۔ اینڈ 14 جولائی کو چاند 6th اینگل پر ہوگا۔ آپ کے اندر کی انگزائٹی، ڈپریشن، آپ کے جسم کی بیماریاں، آپ کی روح تک کی بیماریاں، نفسانی خواہشات، غلط کاریاں، بری عادتیں، ان میں ٹھہراؤ آئے گا، ریکور ہونے کا چانس ملے گا اگر آپ وائز ہیں۔ اگر آپ ان خرابیوں سے، ان نقصانات سے بچنے کی پہلے ہی پلاننگ کر رہے ہیں تو 14 جولائی سے یہ ریکوری کی اپرچونٹی آپ کو ڈبل سپیڈ سے، ڈبل افیکٹو ابیلٹی سے آپ کو ملے گی، اینڈ آپ چھٹکارا حاصل کر جائیں گے۔ آپ کو جو خوشی نہیں لگا کرتی تھی، دوسروں کا پیار نہیں لگا کرتا تھا، آپ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، آپ اپنے ہی پلان پر اعتماد نہیں کر پاتے تھے، یا آپ کے اندر غم اور خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے، یا آپ اپنے ہی اندر ہمیشہ غلطیاں نکالتے رہتے تھے، وہ سیلف پٹی کہتے ہیں اس کو۔ یہ سب معاملات اس نئے چاند سے ریزالو ہوں گے۔ اب مجھے آپ بتائیے کلیئر ایکویرینس، اس میں اس چاند کے اس فرینڈلی اینگل پر آنے میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ نے کون سی ایپلیکیشن دی تھی؟ آپ نے کون سا بٹن دبایا تھا؟ آپ نے کون سی انویسٹمنٹ کی تھی؟ یہ ساری ہی جو فیورز ہیں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اسی نے اس مخلوق کو بنایا ہے، یہ چاند، سورج، یہ مرکری، یہ وینس، یہ سیٹرن، یہ جوپیٹر، یہ یورینس، یہ سب رب نے بنائے۔ جن چیزوں کو بھی رب نے بنایا ہے اسے ہم رب کی مخلوق کہتے ہیں، اور رب کی مخلوق کو، سبھی مخلوقات کو رب نے آرڈر دے رکھا ہے، صرف انسان کو آرڈر کی اجازت ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کر لے۔ صرف انسان میں عقل ایکسٹرا ڈالی اور اس کو فیصلہ کرنے کی طاقت دے دی، باقی سب کو رول دیے ہوئے۔ سورج کبھی اپنے رول سے نہیں ہٹے گا، کبھی اپنے مدار سے نہیں ہٹے گا، کبھی اپنی سپیڈ نہیں بدلے گا، کبھی اپنی بیہیویئر نہیں بدلے گا، جب تک کہ نیا آرڈر نہیں آ جاتا۔ اگر رب نے کہہ دیا کہ سورج بجھا دیا جائے، وہ ایک آرڈر آئے گا ایک دن جب تارے بے نور ہو جائیں گے، قرآن میں لکھا ہوا۔
قیامت برپا ہو جائے گی، وہ نیا آرڈر ہوگا۔ ابھی تک کے آرڈرز کو جو آج تک انسان سمجھ سکے ہیں اس میں تو ابھی سورج روز چمکتا ہے، صبح جس ٹائم پر چمکنا ہے، جتنی دیر کے لیے چمکنا ہے، دوپہر کتنی دیر کے لیے ہونی ہے، شام کتنی دیر کے لیے ہونی ہے، رات کتنی دیر کے لیے ہونی ہے، سردیاں کتنی دیر کے لیے آنی ہیں، گرمیاں کتنی دیر کے لیے آنی ہیں، بہاریں کتنی دیر کے لیے آنی، سب ڈیفائن ہے۔ انہی سب چیزوں کو، انہی سب ڈیزائنز کو ریڈ کرنے کا نام اسٹرالوجی ہے۔ اینڈ اس اسٹرالوجی کے بیہاف پر ایکویرینز میں بینگ اے پروفیشنل آپ کو ایڈوائز اینڈ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اپنی ایموشنل انکلیئر سچویشنز کو 14 جولائی کے بعد کلیئر کر لیجئے۔ یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف، کیونکہ اس کے بعد والا ہفتہ جو 19 جولائی کے بعد شروع ہوگا، سورج آپ سے ڈیمانڈ کرے گا بڑے بڑے فیصلوں کی۔ وہ بیان تو اگلے ہفتے کروں گا، کلو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس بات میں ایک اہمیت پیدا ہو جائے۔ اس ہفتے کے جذباتی کیفیات میں، جسمانی چینجز میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے تاکہ اگلے ہفتے آپ ریڈی ہوں۔ اگلے ہفتے آپ کے بڑے فیصلے ہیں، اگلے ہفتے آپ کی پریزنس آف مائنڈ ہے۔ اس ہفتے لیٹیگیشن سے بچیے، بحث اور تکرار سے بچیے، نفرتوں سے بچیے، شکوک و شبہات سے بچیے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریے، وربل کمٹمنٹ مت کریے، پراپر لیگل پروسیسز کریے، ڈیلز بنائیے، ریلیشنز بنائیے، ایجوکیشنل پرفارمنسز کریے، فیملی یونٹی اختیار کریے۔ یہاں سے اگر آپ کا مومنٹم آف سکسیس کریٹ ہو گیا، مومنٹم کریٹ ہونے کا مطلب ہے کہ یو آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا نیو چینجز ان دا کمنگ ویک، اس کے لیے ہی یہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چاند اس 14 جولائی کو اپنے میکسیمم لیول پر ہوگا۔ اس میکسیمم لیول میں کچھ اور ایڈوانٹیجز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، جیسا کہ آپ کی ہیلتھ، ورکنگ کیپیسٹی، ٹالرنس لیول، ڈیلی لائف میں جو ایجنڈاز آپ پرفارم کرتے ہیں، مثال کے طور پر 4 کام آپ پورے کر لیتے ہیں 12 گھنٹے میں، تو 14 جولائی کے بعد آپ ڈبل کام پورے کر پائیں گے۔ اگر 4 کرتے تھے تو 8 پورے کر پائیں گے، اگر 2 کرتے تھے تو 4 پورے کر پائیں گے، یا اگر اس سے بھی زیادہ کرتے تھے تو ڈبل کر پائیں گے۔ ود یور پریزنس آف مائنڈ، پراپر فزیکل اسٹیمنا، مائنڈ کلیئرٹی، ڈیوٹی فلنس، سینس آف رسپانسبلٹی، these are your tools of successes after 14th of July by the support of time behavior, and your equation of success is completed۔ اس میں مزید گروتھ لیڈرشپ کی، اس میں مزید گروتھ لرننگ اسکلز کی، اس میں مزید گروتھ ٹائم بیہیویئر ججمنٹل اسکلز کی کمنگ ویکس میں آ جائیں گی۔ سو ایکویرینز لوکل لیول کے ایکسپوجرز کو انٹرنیشنل لیول پر لے جانے کا یہ صحیح ٹائم ہے، جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کا یہ صحیح ٹائم ہے، ہائر ایجوکیشن کو گریب کرنے کے لیے، ایگزام پریپریشن کے لیے یہ صحیح ٹائم ہے، کسی نئے کام کا آغاز کرنے کے لیے، کسی بزنس کے آغاز کرنے کے لیے، کسی ڈیل کو کریک کرنے کے لیے، فنش لائن تک لے جانے کے لیے یہ صحیح ٹائم ہے، اینڈ بری عادتوں پر قابو پانے کے لیے یہ صحیح ٹائم ہے۔ اگر آپ خود کر جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی الجھنیں بہت زیادہ ہیں اینڈ آپ اسے کور نہیں کر پائیں گے، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ آپ کو ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی مل جائے۔ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے برتھ چارٹ کیلکولیشن از دا بیسک ڈائگنوسس میتھڈ۔ اس کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، اگر آپ ٹائم لینا چاہیں تو وہاں میسج کر دیجیے گا، کالز وہاں نہیں لی جاتی، تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ آپ اپنے لیے ٹائم کیسے لے سکتے ہیں۔ وہ کمرشل فورم ہے، ایکویرینز فری نہیں ہے۔ دا لاسٹ تھنگ، یہ جو بلیسنگز ہیں اسے آسان لفظوں میں نعمت کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نعمت میرے سامنے ہو اور میں اسے یوز کروں تو اسے تو کہیں گے کہ نعمتوں کو یوز کیا اور پھر اس کی شکر گزاری کی۔ اگر کوئی نعمت میرے سامنے ہو اور میں اس کو دھتکار دوں تو اسے ہی کفران نعمت کہتے ہیں۔ صرف کھانا، صرف فروٹس، یہی نعمتیں نہیں ہیں کہ میں نے کھانا خراب کر دیا تو میں نے کفران نعمت کیا، میں نے پیسے خراب کر دیے تو میں نے کفران نعمت کیا، میں نے رشتے خراب کر دیے تو کفران نعمت کیا، میں نے ٹائم خراب کر دیا
گولڈن ٹائم، تو بھی کفران نعمت ہے کیونکہ ٹائم تو پازیٹیو آیا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ نعمتیں صرف مٹیریل تو نہیں ہوتی۔ آپ کو عقل دی تھی، آپ نے عقل برباد کر دی کسی عادت سے، تو کفران نعمت ہی ہے نا۔ آپ کو عزت دی تھی، کفران نعمت کر دیا۔ ٹائم دیا تھا اچھا، اس کا بھی کفران نعمت ہوتا ہے۔ سو بی الرٹ، ان چیزوں کو سمجھیے اینڈ پرفارم کرنے کی کوشش کریے۔ اگر میرا ولاگ اچھا لگا ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق، تو اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا۔ اس سے ذرا میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ نے کے بعد